کرتے رہیے۔ دیکھیے ایک روایت آتی ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں تھے، بیماری کی حالت کئی دن سے اٹھا نہیں گیا، جمعے کا دن آیا، دو صحابہ ایک ادھر سے پکڑ کے لے گئے، سرکار مسجد میں گئے۔ مسجد میں جب صحابہ کرام نے دیکھا کئی دن بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی ہے، سب کے سب سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کرنے لگے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اسی سناٹے کے عالم میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جانب سے ایک صحابی کھڑے، دوسری جانب سے دوسرے کھڑے پکڑے ہوئے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر مجھ پہ کسی کا حق ہو تو آج لے لے، دنیا میں ہی مجھ سے لے لے۔ وہ رسول کائنات یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اشارہ کر دیں گے قیامت میں اسے اللہ جنت عطا فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، کیونکہ آپ ہی شافع محشر ہیں، شفاعت کا تاج آپ کے سر پر سجے گا۔ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے دنیا میں ہی اگر کسی کا حق مجھ پہ ہو تو آج لے لے۔ ایک مرتبہ کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ پھر سے کہتے ہیں، اگر کسی کا کوئی حق ہے تو آج مجھ سے لے لے۔ دوسری مرتبہ بھی سناٹے کو کوئی نہیں، سناٹا ہی سناٹا۔ تیسری مرتبہ جب سرکار نے کہا تو سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک آواز، کھڑے ہو گئے، عکاشہ کھڑے ہو گئے، سرکار میرا ایک حق ہے، اگر آپ ارشاد فرما رہے ہیں دینے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میرا ایک حق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قریب آؤ اور مجھ سے آج اپنا حق لے لو، مجھ سے حق لے لو۔ کیسے عالم میں تمام صحابہ کرام اس کی جانب کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تیز نظروں سے اس کی جانب کو دیکھ رہے کہ ایسے عالم میں سرکار سے کچھ نہ کہو، سرکار سے کچھ نہ کہو۔ مگر جب سرکار کا حکم تھا آ گئے، آ کر کے کہا، سرکار جنگ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گئے تھے تو آپ سواری پر تھے اور میں نیچے چل رہا تھا۔ آپ نے چابک مارا تھا گھوڑے کے، کھچر کے چابک مارا تھا، مگر میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، چابک میری پیٹھ پر لگ گیا تھا۔ یہ ہے، اتنا سنا حضرت فاروق اعظم سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ارے کیا ظلم کرتے ہو تم، دیکھ نہیں رہے سرکار کی حالت کیا ہے؟ اگر تمہیں چابک ہی مارنا ہے تو عمر حاضر ہے۔ عمر نے اپنی پیٹھ کر دی، عمر حاضر ہے، چاہے جتنے چابک مار لو مگر میرے آقا کو کچھ نہ کہو۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہ چاہے تو کتنے چابک مار لے مگر میرے آقا کو کچھ نہ۔ تو سرکار کی ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں سمجھنے کی بات ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ اے عمر بیٹھ جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ یہ حق دینے کی بات ہے۔ دیکھ لو پیارے آقا ایسے عالم میں بھی حق کی بات کر رہے ہیں۔ چابک منگوایا گیا، ابو ہریرہ جاؤ چابک لے کر کے آؤ۔ گئے، جا کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا کے حجرہ مبارک سے کہا کہ چابک مانگ رہے ہیں، چابک دے دو سرکار کا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ عکاشہ نے ایک مرتبہ چابک کھایا تھا، دھوکے سے لگ گیا تھا، آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ ایسی بیماری کے عالم میں کیا کوئی ہے بدلہ دینے کے لیے اور تیار نہیں ہے؟ پوری مسجد میں کوئی تیار نہیں ہے۔ بیٹوں سے کہا، بیٹے جاؤ، حسن جاؤ، حسین جاؤ، اپنے نانا کا بدلہ تم دے دو۔ دونوں شہزادے جاتے ہیں، مسلمان دونوں شہزادے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، اے عکاشہ ہماری کمر پر، کتنی عمر تھی؟ ایک کی 7.5 سال اور ایک کی 8.5 سال تھی، ہاں چھوٹے چھوٹے، ہماری کمروں پہ مار لو مگر نانا کو کچھ نہ کہو۔ سرکار دونوں کو ایک جانب کو کرتے ہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ۔ چابک دے دیا، تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عکاشہ چابک لے کر بڑھا، کہا سرکار میری پیٹھ ننگی تھی۔ سرکار نے کرتا اوپر کر دیا، کرتا اوپر کیا، جیسے ہی کرتا اوپر کیا اور مہر نبوت عکاشہ نے دیکھی، حضرت عکاشہ لپٹ گئے، چابک پھینک دیا اور مہر نبوت کے بوسے لینے لگے۔ کہا سرکار میں معافی چاہتا ہوں، میری خطا کو معاف فرمائیے۔
میں نے سنا تھا ایک مرتبہ کہ جو کوئی بھی مہر نبوت دیکھ لے گا اور چوم لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس بہانے سے میں نے سرکار اس بہانے سے مہر نبوت کا بوسہ لیا ہے۔ میں اپنی تمام جو بھی مجھ سے خطا ہوئی میں اس کی خطا کی معافی چاہتا ہوں، حق معاف کرتا ہوں۔ مسلمانوں حق کی بات سمجھ لیجئے، جس کسی کا جو بھی حق ہو دنیا ہی میں معاف کرا لو، کیونکہ قیامت میں بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، ہر معاملے میں سبق دیتی ہے، اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم ہر موڑ پر سرکار کی سنتوں کو ادا کرتے رہیں، ایک ایک الفاظ کو اپنی زندگی میں اتارتے رہیں۔ القصہ یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہنے لگے۔ تھوڑی ہی عمر میں تقریباً 9 یا 10 مہینے میں ہی آپ جنگل جانے کے یعنی ایک دم سے بڑے ہوئے اور جنگل جانے کے لائق ہو گئے۔ 1 مہینے میں ایسا مطلب 1 سال میں ہی ایسا محسوس ہوا جیسے 2 سال میں ہو جاتے، بچہ 2 سال کا چلنے پھرنے لگتا، فصیح زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ صبح کے وقت میں بہن بھی اور بھائی بھی وہ چلے جاتے تھے جنگل کو۔ پوچھا یہ گھر میں سے کیوں چلے جاتے ہیں، شام کو واپس لوٹ کے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہ بکریاں چرانے کے لیے بتایا۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں۔ تو دوسری صبح کو جب ضد کی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دوسری صبح کو سرکار کو بھی بھیج دیا۔ اب جاتے ہیں تو بکریاں ہیں، وہ چاروں طرف سرکار ابھی چھوٹے ہیں مگر چاروں طرف سے گھوم گھوم کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا طواف کرتی، کبھی زیارت کرتی۔ جنگل میں گئے، ایک مرتبہ دور سے بھیڑیوں نے دیکھا تو اب انہیں خوف ہوا، سیما کو جو بہن تھی، رضائی بہن تھی، خوف ہوا۔ دوسرے دن کو لے کے نہیں گئی، تیسرے دن کو بھی نہیں لے گئے کہ دور بھیڑیا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں اپنے بھائی کو، ہاشمی قریشی بھائی کو نہیں لے جاتی۔ 2 دن ہو گئے دیکھے ہوئے، اب تیسرے دن بھیڑیوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ہم حلیمہ کی ایک بکری کو روک لیں، ضرور چھڑانے کے لیے آئیں گے اور دیدار ہو جائے گا۔ ایک بکری لے لی، وہ دوڑتے ہوئے آئے دونوں بہن بھائی، سیما عبداللہ دونوں دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ سنتے ہیں، اپنی ماں رضائی ماں حلیمہ سے کہتے ہیں آپ فکر مند نہ ہو، میں ابھی جا کر کے چھڑائے، چھوٹا سا بچہ ابھی لاتی بھیڑیے سے چھڑا کر کے۔ لپٹ گئی حلیمہ سعدیہ، لپٹ گئی، بیٹے میں تجھے ہرگز بھی تجھے بھیجنا گوارا نہیں کروں گی۔ آپ نے تسلی تشفی دی اور گئیں، خود بھی حلیمہ سعدیہ پیچھے سے گئیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ گئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، آواز لگائی کہ ہیں جنگل کے رہنے والوں ہیں، جنگلی جانوروں، کس نے ہماری بکری کو پکڑا ہے؟ اتنا سنا سرکار کی آواز پر تمام جنگلی جانور چلے آئے اور وہ بکری بھی ساتھ آ رہی ہے، آ کر کے سرکار کے قدموں کو چومنے لگے۔ کہا سرکار ہر جانور کی زبان سمجھتے تھے، کہا سرکار دیکھ لو کہ آپ کی بکری کو کوئی گزند نہیں پہنچائیے، تکلیف نہیں پہنچائیے، آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی 2 دن سے، اس لیے سب نے تمام جنگلی جانوروں نے مشورہ کیا کہ ایک حلیمہ کی بکری کو روک لیا جائے تاکہ اس کے چھڑانے کے لیے آپ آئیں اور آپ کا دیدار ہو جائے۔ مسلمانوں یہ ہے عشق رسول کے جانور بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں چرند ہیں تو سرکار رحمت ہیں، پرند ہیں تو سرکار رحمت ہیں، رہنے والے زمین پر ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے، اگر نیچے زمین کے رہنے والے ہیں تب ان کے لیے رحمت ہے، سمندر میں رہنے والے ہیں تب ان کے لیے رحمت ہے، ہر کسی کے لیے رحمت، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آج خیر الانام آتے ہیں، مرسلوں کے امام آتے ہیں،
رحمت دو جہان آتے ہیں جن پہ رب کے سلام آتے ہیں، جن پہ رب کے سلام آتے ہیں۔ آمینہ بھی تمہیں مبارک ہو، گھر میں خیر الانام آتے ہیں، رحمت دو جہان آتے ہیں۔ اے حلیمہ تمہاری گودی میں دو جہاں کے امام آتے ہیں، دو جہاں کے امام آتے ہیں۔ اور کوئی اپنا ہو یا ہو بیگانہ، کوئی اپنا ہو یا ہو بیگانہ، ہر کسی کے وہ کام آتے ہیں، ہر کسی کے وہ کام آتے ہیں۔ اور سنیوں کا یقین ہے محفل میں سننے آقا سلام آتے ہیں، سننے آقا سلام آتے ہیں۔ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد پوری دنیا کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لائی۔ اس لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے 8ویں سپارے میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی رحمت، سرکار رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکوں کے قریب ہے۔ رحمت نیکوں کے قریب ہے، کوئی یہ نہ سمجھو کہ رسول دور ہیں، بلکہ ہر کسی سے قریب ہیں، قریب ہیں۔ تو جب ہم سے قریب ہیں تو چاہیے کہ ہم رسول سے شرم کھاتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ نئی نسل ہماری کہاں جا رہی ہے؟ نشے کی جانب، جوئے کی جانب اور بری عادتوں کی جانب۔ انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن رسول کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دن لہم میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خدا کا خوف دل میں رکھیے، نبی کی شرم دل میں رکھیے۔ مسلمانوں ضروری بات ہے ہم شب و روز یوں گزاریں کہ ہمارا صبح اور شام یعنی رات اور دن سرکار کی آمد کے، سرکار کی سنتوں کے تذکرے ہوتے رہیں، ہمارے دلوں میں عشق رسول معجزن ہو تو ہماری یہ دنیا بھی اور آخرت بھی اور عالم برزخ بھی ہر جگہ آسانی ہی آسانی رہے گی۔ یہ مسلمانوں، یہ اب دھانوں کے کٹنے کا بھائی موسم چل رہا ہے، دھانوں کے کٹنے کا اللہ کا 8ویں سپارے میں فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِهِ کہ جب فصل کٹے تو اس کا حق ادا کرو۔ فصل کٹے چاہے 3 مرتبہ کٹے سال میں تو 3 مرتبہ ادا کرو، ایک مرتبہ جیسے کہ ایک ہوتی ہے سال کی تو 1 مرتبہ ادا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ضرور اللہ کی راہ میں اپنے ان میں سے 5 کلو 1 کنتل میں 20واں حصہ نکال کر، یہ فرض ہے، اور فرض جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس لیے مان لو اور علی اعلان سب کو ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فرائض، واجبات اور سنن پر عمل کی توفیق